السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ تو آج کے 3 موضوعات ہیں جس پہ بات کریں گے: الیکشن ریفارمز پر، فردوس عاشق اعوان اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان جو تلخی ہوئی اس پہ بات کریں گے، پھر ریفارمز جو الیکشن کے ہیں اس پر بات کریں گے کہ اس میں سے شہباز شریف اور مریم نواز کیسے بھاگ گئے اور پیپل پارٹی ریفارمز میں حصہ لینے کو تیار ہے۔ لطیف آفریدی جو سپریم کورٹ بار کا صدر ہے، اس نے جو ہنگامہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اس پر بات کریں گے، اور کپتان کا کھلاڑی یعنی عثمان بزدار کے ساتھ آج 2 اور ایم پی ایز نون کے مل گئے، اس پہ بات کریں گے، اور عمومی طور پر جو بیوروکریسی کا رویہ ہے اس وقت اس پر بات کریں گے۔ آفتاب اقبال کو کیسے پنسایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں الیکشن ریفارمز پر۔ یہ لوگ جو روز چیختے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور اشارہ ہوتا تھا افواج پاکستان کی طرف کہ افواج نے عمران خان کو جعلی طریقے سے وزیر اعظم بنایا ہے، یعنی ووٹ لوٹے ہیں، تو ووٹ کو عزت دو، حالانکہ بالکل ایک مختلف بات کر رہے تھے، یعنی برعکس بات کر رہے تھے۔ اب جب وہ چیز حکومت نے پروگرام بنایا کہ الیکشن ریفارم ضروری ہے اس ملک کے لیے، کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جیسے عموماً ہوتا ہے نون والے خاص کر کہ ہمارے ووٹ چرائے گئے۔ تو بس سیدھی سادی بات ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، ای بی ایم کے ذریعے ہو، یعنی کہ الیکٹرانک طریقے سے ہو، انگوٹھا لگے، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ جب ڈیٹا ہوگا ایک انسان کا، وہ پاکستانی شہری ہوگا تو اس کا نام ادھر آئے گا، اور پرچی بھی مشین سے نکل آئے گی کہ اس میں تو کوئی جعلی کام ہو نہیں سکتا۔ تو اب انہوں نے خاص کر شہباز شریف نے تو یہ کہہ کر کہ ہم اس جال میں پنسنے والے نہیں ہیں، تو میں آگے جا کے بات کروں گا کہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں۔ اچھا، مریم نواز نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ تو ختم ہو چکے ہیں، آپ تو کراچی میں بھی ہار گئے، ڈسکا میں بھی ہار گئے، آپ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، اعتماد آپ کھو چکے ہیں، تو آپ سے ہم کیوں الیکشن ریفارم سے بات کریں۔ یعنی اس کی یہ مغروریت دیکھیں کہ اس عورت میں کتنی مغرور عورت ہے، اور کس قسم کی یہ بات کرتی ہے، اور ایک وزیر اعظم کو جب مخاطب ہوتی ہے تو یہ اس کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں آپ کو۔ تو اس پر اب میں یہ فواد چودھری کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، احسن اقبال جو پروفیسر بنا ہوا ہے ان کا ارسطو، تو اس نے کہا کہ اس انٹرنیٹ ہیک بھی ہو سکتا ہے، احسن اقبال نے کہا، تو اس لیے ہم اس میں آنا نہیں چاہتے۔ تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے ارسطو کو کہ اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ای وی ایم سسٹم ہے۔ اور الیکشن ریفارمز کا جو ہے آئین میں وہ سیکشن 103 ہے کہ اس میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر سیکشن 90 بھی ہے۔ تو اب ایک چیز آئین میں بھی ہے، اور اس کے ذریعے آپ وہ بھی روک سکتے ہیں، آپ یہ بھی روک سکتے ہیں کہ مطلب دھاندلی کو بھی روک سکتے ہیں۔ یعنی یہ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کی ابھی پنجاب میں اور سندھ میں، ان 2 صوبوں میں، خصوصاً پنجاب میں، ہر حلقے میں انہوں نے 15 سے 20 ہزار ووٹ جعلی بنائے ہوئے ہیں، جو اصل میں حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے ووٹ، لیکن یہ ڈالے جاتے ہیں، یہ جعلی ووٹ ہے، ہر حلقے میں ہے۔ تو جیت کے لیے کتنے ووٹ چاہیے؟ یہ 5 سے لے کر 15,000 20,000 تک کے ووٹ چاہیے، جعلی ووٹ، تو وہ ان کے پاس ہے، موجود ہے، تو اس لیے یہ الیکشن ریفارمز کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو نہ اس کی طرف مریم کبھی قبولیت اختیار کرے گی، اور نہ شہباز شریف۔ وہ شہباز شریف تو صرف انگلی لہرا کر اس طرح کی بات کر کے وہ چلا جاتا ہے کہ اصل میں یہ ہوئے کون، شہباز شریف کون ہے، مریم نواز کون ہے، پورا خاندان۔ یہ ووٹ چور بھی ہے، یہ زمین چور بھی ہے، یہ پلاٹ چور بھی ہے، اور یہ ضمیر چور بھی ہے۔ ان میں ہر قسم کا مسئلہ موجود ہے ان لوگوں میں۔ تو یہ کس طرح آ سکتے ہیں ایک صحیح پروگرام
کو یہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ کل جیسے انڈیا میں ہوتا ہے الیکشن تو ادھر بھی اسی EVM کے ذریعے ہوتا ہے، تو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ چیز رائج ہے اور وہاں پر کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی دھاندلی کر سکے۔ تو اب آپ خود سوچتے ہیں کہ یہ لوگ خود دھاندلی زدہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ لفظ ہے، دھاندلی کا لفظ ایجاد ان کے لیے ہوا ہے جب سے یہ لوگ، آپ دیکھیں اگر 2002 میں الیکشن ہوا انہوں نے جعلی قرار دیا، 1988 میں ہوا تو وہ بھی انہوں نے جعلی قرار دے دیا کہ یہ جعلی ہے، پھر 93 میں الیکشن ہوا، بے نظیر جیت گئی تو پھر بھی انہوں نے جعلی کا لفظ استعمال کیا۔ آتے جائے جتنے بھی الیکشن ہوئی، ابھی اصل یعنی حامد میر کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جو بڑا ان کا بالکل وہ ہے چیمپئن ہے، یعنی بکاؤ چیمپئن جو ہے، اس کا ایک کلپ ہے 2013 کے الیکشن کے متعلق کہ میرے پاس خود ثبوت موجود ہے، میرے پاس مہریں اور میرے پاس ہر قسم کے الیکشن فارم موجود ہے جو جعلی تھے اور میرے قبضے میں ہے، اور آج تک مجھے کسی کورٹ نے نہیں بلایا کہ یہ جو دھاندلی انہوں نے کی ہے نون لیگ نے، یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ ہر پروگرام میں دکھایا کرتا تھا جو 2013 کا الیکشن ہوا تھا جس میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور 2/3 میجارٹی اس نے مانگی تھی اور اس کو مل گئی تھی۔ تو آج وہ حامد میر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی ضمیر کا، یہ کتنے ضمیر فروش لوگ ہیں، ان کو نہ ملک سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ضمیر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہ جدھر ان کو گاز ڈالی جاتی ہے ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 2 ٹکے کے صحافی جو ہے یہ ملک دشمن بھی ہے، عوام دشمن بھی ہے۔ یہ میں ہر وقت کہتا ہوں، آپ ایک ایک کو دیکھتے جائیے اور ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اب اس کے بعد ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین کا جو ضمانت کنفرم ہوا ہے 18 مئی تک، تو اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ ابھی بھی خان کے ساتھ ہیں یا خان کو چھوڑنے والے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میں اتنی ہلکی باتیں نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ تو اس پر یہ جواب تھا شاہ محمود قریشی کو۔ شاہ محمود قریشی نے اس دن بیان دیا کہ بھائی آپ ادھر ادھر مت کریں، ایک دفعہ نکل جائے، مطلب یہ کہ آپ جائیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، یعنی یہ دشمنی شروع کہاں سے؟ اصل میں گروپنگ ہے پارٹی کے اندر، مشکلات پارٹی کے اندر سے ہے، یعنی ادھر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کا گروپ ہے تو ادھر جہانگیر ترین کا گروپ ہے، کوئی اور سمجھے بس کتنے گروپس ہیں، میں کیا نام لوں ہر ایک کا۔ لیکن انشاءاللہ جو خطرہ تھا جہانگیر ترین کی شکل میں، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ لوگ اگر ان کے وہ سارے کچھ کھولے جائے تو اب یہ ہے کہ ایک نیا لوگ تو کہتے ہیں ریلیف دینے والا ہے عمران خان، یہ بہت غلط بات کرتے ہیں۔ جیسے وہ خدا ایک آفیسر آ چکا ہے جس کا نام ہے ابو بکر خداداد، یعنی اس کو بھی اس انکوائری میں شامل کیا گیا، جو پہلے والا انکوائری کر رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ سینئر ہے چونکہ، تو اس کے ہاتھ میں زیادہ اختیار ہے، تو لوگ اس کو ملاتے ہیں کہ عمران خان NRO دینے والا ہے جہانگیر ترین کو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ میرا ٹیم مل گیا ہے عمران خان کے ساتھ اور بڑی تسلی ہوئی ہے، اور ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ ہمارے ساتھ نا انصافی نہ ہو، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے اور ہم آخر تک خان کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا تپڑ تھا شاہ محمود قریشی کے لیے کہ شاہ محمود قریشی جیسے ہار گیا صوبائی اسمبلی میں، اس کا مقصد تو تھا کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ، یہ لوگ اپنا جاگیر سمجھتے ہیں، یہ اگر پارٹی میں ہوتے تو پارٹی کو بھی اپنا جاگیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہار گیا تو وہ سارا بلیم کرتا ہے جہانگیر ترین کو کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے میں ہارا ہوں۔ بھائی آپ ہار گئے، بس ختم ہو گیا مسئلہ۔ تو اس شخص نے یعنی اس کی کریڈیبلٹی پر کسی کو کہ یہ بالکل ڈسکریڈٹ آدمی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اگر جہانگیر ترین کا کوئی مسئلہ ہے وہ ہے تو ایمان تو کسی کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر اس کے کیسز ہے تو وہ تو آلریڈی پہلے سے موجود ہے، وہ تو عمران خان نے نہیں بنائے، صرف انکوائری ہو رہی ہے کہ صحیح یا غلط ہے، تو وہ اس پر تو آپ نااہل ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل ہے آپ۔
تو اس میں عمران خان کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کہ میرے ساتھ انصاف ہو نا انصافی نہ ہو. بہرحال یہ سب کچھ جہانگیر ترین کو بھی پتہ ہے، اور جہانگیر ترین کو یہ بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے دوسرا. یعنی یہ وقتی طور پر تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آخر میں یہی آپ کے سامنے ڈھیر ہوتا ہوا نظر آئے گا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. یہ خوشخبری میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ حقائق یہ ہے. اس طرح آسانی سے ایسے کام نہیں ہو سکتے کہ آپ 20-30 آدمیوں کو کھڑا کریں اور پھر حکومت کو چلتا کریں، یہ نہیں ہو سکتا. الٹا عثمان بزدار کے ساتھ آج 2 ایم پی ایز ملے ہیں، پہلی بھی 9 ایم پی اے اس کے ساتھ ہے، 2 یہ ہو گئے نون لیگ کے، تو 11 ہو گئے. تو اس کے پاس جہانگیر ترین کے پاس کتنے ہیں؟ 20 ایم پی ایز ہیں جیسے شو ہو رہا ہے، اور 8 ایم این ایز ہے. تو ان کو اپنے گھر کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کے گھر میں کتنے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کا پارٹی کتنے حصوں میں تقسیم. یہ مریم کی پارٹی ہے یا شہباز شریف کی پارٹی؟ ان کی دشمنی تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. تو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے بھی عمران خان کو اگر ضرورت پڑی تو اس کو سہارا دینا ہے. یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو نظر بھی آئے گا تھوڑے عرصے کے دوران، اگر عمران خان نے اسمبلی نہ توڑی. اس کی کچھ اور وجوہات ہیں جو میں کہتا ہوں. کل پرسوں کی ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان بجٹ سے پہلے شاید اسمبلی توڑ دے. تو وہ بات بھی میں غلط نہیں کر رہا، کیونکہ اگر عمران خان عوام میں جائے اور یہی بات رکھے کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر عوام انشاءاللہ جوک در جوک ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو اور 2/3 میجارٹی دیں گے. تو یہ لوگ سب ڈری ہوئی ہیں اس وقت. یعنی یہ اگر جتنے ایم این ایز ایم پی ایس جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت فار دا ٹائم بینگ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو لیں گے. اتنی بہادری کسی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا شخص ہے، یہ تو کسی کے ساتھ کمپرومائز کرتا نہیں ہے ناجائز عمران خان. تو ان کو معلوم ہے کہ یہ تو اسمبلی توڑے گا، اور جب اسمبلی توڑے گا تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ہماری جو اگر عمران خان حقائق عوام کے سامنے رکھ دے جو ہے بھی بالکل، جتنی مشکلات اس کے سامنے آ رہے ہیں، کس کوریڈور سے آ رہے ہیں، تو وہ سب کچھ اگر عوام کو پتہ چل گیا تو یہ تو 2/3 میجارٹی سے آ جائے گا. ہمارا پھر مقام کہاں رہ جائے گا؟ یہ جو آپ دیکھ رہے راجہ ریاض وغیرہ، یہ جو فیصلہ آباد، یہ سب کچھ آپ کو تنکوں کی طرح نظر آئیں گے انشاءاللہ. تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھتے رہیے یہ سب کچھ ہوگا. اب دوسرا جو میڈیا نے ایک شور کھڑا کیا ہے، وہ جو اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ تھوڑی سی سخت بات کی ہے، پھر 2 شاشق عوان نے، اس کا یہ طریقہ کار ہے. یعنی دیکھیں وہ اپنے حلقے میں گئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ مہنگائی کا کیا مقام اس وقت کس سطح پر ہے، اور جو چیزیں عوام کو مل رہی ہیں وہ یعنی عوام کو دینے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، سکڑی ہوئی ہیں. تو اس پر اس نے اسسٹنٹ کمشنر سے، جس کا نام ہے سونیا صدف، تو اس کو بتایا کہ بھائی یہ آپ کے موجودگی میں آپ لوگ موجود ہیں، یہ کام تو آپ لوگوں کا، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو اس پر وہ منہ بنا کر نکل گئی. یعنی ایک زبردست اس نے اپنا وہ ریئیکشن دیا، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ بیوروکریسی آج تک وہ اے سی یعنی اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ڈی سی تک، ڈی سی او تک، کمشنر تک، سیکٹری تک، جتنی بھی ہے یہ سب کے سب نواز شریف کے مرہون محنت ہے. یہ 30 سالوں کا جو ان کا دور گزرا ہے، انہوں نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو چیف سیکٹری پنجاب ہے، ابھی اس کا نام میں بھول گیا ہوں، اس نے کیا بیان دیا ہے کہ یہ تو بیوروکریسی کی بہت بڑی بے عزتی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب چیمہ وغیرہ گرفتار ہوئی تو ان لوگوں نے ہڑتال کیا تھا بیوروکریسی نے. یعنی بیوروکریسی ایسا چاہتی ہے کہ جیسے ان کی بادشاہی چلتی رہی پاکستان میں، خاص کر نواز دور میں، اور یہ ان کے تابعدار کیسے تابعدار تھے یہ پیروں میں. یعنی میں نے خود ابھی یہ جو ایک نام تھا CCPOs کا، اس کو میں نے دیکھا، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور شہباز شریف کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے ان کے اوقات. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ DPO ایک خاتون تھی، جب مریم نواز انکوائری کمیشن میں پیش ہو رہی تھی JIT میں، تو اس سب پن گر گیا تو وہ فوراً نیچے بیٹھ کے اس نے پن اٹھا لیا اور مریم نواز. یہ ہے ان کی تابعداری ان کے ساتھ. تو اب یہ چیف سیکرٹری کو تو یہ چاہیے کہ اس دن جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا
اور چیف سیکرٹری کو بھی مخاطب کیا, آئی جی کو بھی مخاطب کیا, پورے بیوروکریسی کو اور ضلع کے بیوروکریسی کو بھی, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو بھی, کہ اگر کسی نے جاتی عمرہ محل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیا تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے. ان کی اولاد نے بھی ادھر رہنا ہے, انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے, تو پھر ہم دے کے جانے اور یہ جانے. تو اس کو اس وقت تو کوئی جوش نہیں آیا اس چیف سیکرٹری کو, یعنی یہ غیرت کا مقام ان کا اتنا ہی ہوتا ہے. اور آج جب وہ اسسٹنٹ کمشنر سے صرف تلخ جملہ ادا کیا گیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے, آپ لوگ حرام کا ڈیوٹی دے رہے ہیں, تو یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی. تو اس پر اس نے کیا ریئیکشن دیا چیف سیکرٹری نے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان اکیلا ہے اور پورا جو کرپٹ مافیا وہ خواہ بیوروکریسی میں ہے, وہ جتنے مافیاز ہیں وہ سب کے سب وہ نواز شریف کے لوگ ہیں. تو اس میں ہم بدنام کریں کہ مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی پہ کام کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا. اور اب عمران خان خود بھی ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ چکا ہے. تو فردوس کے بعد انشاءاللہ اب کچھ اور نظر آئے گا آپ کو چند دنوں میں. تو یہ جس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں یہ لوگ, اور یہ ابھی یہ بھی ایک پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو تاجر لوگ ہیں ان کو الٹا پیسے دی جا رہے ہیں کہ اس چیز کو شارٹ کریں تو اتنے پیسے ہم سے لے لیں. یعنی آپ اندازہ لگائے طاقت کا شریف خاندان کا کہ وہ اس نظام کو بگاڑنے میں کتنا قدرت رکھتے ہیں. یعنی یہ جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مہنگائی یہ سب کچھ اس خاندان کا کیا دھرا ہے. تو سندھ میں تو آپ کو آلریڈی معلوم ہے کیا حالات ہے, اس پہ بحث نہیں کر سکتا, ویڈیو طویل ہو جائے گی. تو اتنے مشکلات میں وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایمانداری سے. اور آپ اس کی ڈیلیوری آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو قرضے تھے وہ انشاءاللہ ابھی ختم ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو منی لانڈرنگ اس ملک سے ہو رہی تھی تقریباً 80% اس کو کم کیا گیا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے. لیکن یہ ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں, جب اس کا ٹی ایل پی کا مسئلہ ہوا دو ہفتے پہلے, تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہ ای یو میں یہ پہنچ گئے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے فرانس کے خلاف. انہوں نے پھر ہمارے خلاف, پاکستان کے خلاف جو یورپین یونین ہے انہوں نے پابندیاں لگا دی ہمارے ساتھ تجارتی معاملات میں. جو ہمیں وہ سٹیٹس ملا ہوا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا. یہ کس کا کیا دھرا ہے؟ اس خاندان کا. تو عوام کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ عوام دشمنی کو چھوڑ دیں, یہ تو وطن دشمنی بھی کر رہے ہیں اور بدنامی آتی ہے عمران خان کے ذمے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا, عوام کو سوچنا ہوگا کہ اصل میں حقائق ہے کیا, اس شخص کے ساتھ کون کون کہاں سے ہر طرف سے ان کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے اور یہ ملک کو مضبوط بنیادوں پر لے کے جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ابھی انوائرمنٹ پر بات ہو رہی ہے دنیا میں, تو وہ تو پہلے ہی سب سے پہلے KPK میں 1 بلین ٹری جو لگایا گیا وہ کوئی گپ شپ تو نہیں, حقیقت ہے, گراؤنڈ پر موجود ہے. اور اب پاکستان میں 10 بلین ٹریز لگنے والے ہیں, یعنی 10 ارب. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. اسی طرح ڈیمز دیکھے, 2-3 ڈیم آلریڈی کام ہو رہا ہے. تو یہ تو وہ پروجیکٹ کرتے تھے جس میں یہ کک بیکس لے سکتے تھے, یہ پل بناؤ, یہ روڈ بناؤ, اور موٹر وے بناؤ, یہ میٹرو بناؤ. یہ عوام کی خدمت نہیں ہے. عوام کی خدمت ہے کہ عوام کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا جائے, ان کی صحت کا خیال کیا جائے, ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے. تو صحت کے معاملے میں آپ دیکھ لیں فی خاندان 10-10 لاکھ روپے مل رہے ہیں. یہ کبھی پہلے یہ تو جو ترقی یافتہ ممالک میں ان میں نہیں ہوا یہ کام, تو یہ تو عمران خان کر رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. صرف یہ معمولی سی جو مہنگائی کی باتیں ہیں اور یہ کس وجہ سے ہے وہ آپ کو میں نے تفصیل سارا بتا دیا ہے. تو صرف یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھ آئے, اور عوام کو سمجھانے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ PTI والے, جو عام آدمی تک یہ بات حقیقت میں پہنچا سکے. تو یہ حالات مختلف ہو جائیں گے, اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ پھر آپ کو یہ بیوروکریسی اور یہ جو دیکھیں یہ نیکسس ہے, یعنی بیوروکریسی کا نیکسس آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ ہے؟ عدلیہ کے ساتھ. عدلیہ کا کس کے ساتھ ہے؟ میڈیا کے ساتھ. یہ بہت عجیب سسٹم, اور خاص کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں تو یہ سب لوگ ننگے ہو گئے ہیں. اور اب تو کرائم
جو NCA نیشنل کرائم ایجنسی جو انگلینڈ کی ہے، انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے. قاضی پائیزیسا بچنے والا نہیں ہے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اب نئے نئے قوانین آ رہے ہیں یورپین ممالک میں بھی، تو اس میں یہ کل بھی اسی طرح یہ کڑا رہے گا عدالت میں جیسے کڑا رہا. اور یعنی 2 آنسو اس کے وائف کے گرے تو پھر 3 ججوں نے فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. یہ بہت عجیب ظلم ہوا اس قوم کے ساتھ. یہ انشاءاللہ یہ نہیں بنے گا چیف جسٹس. عوام ابھی یہ پروگرام بھی بنا رہے ہیں یورپ میں، خاص کر انگلینڈ میں، کہ وہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے منی لانڈرنگ سے یہاں جائیدادیں خریدی ہیں، ان کے جا کر ان کے سامنے مظاہرہ کریں گے. جیسے شریف خاندان کے گھر ایون فیلڈ میں مظاہرے کیے گئے، اب یہاں قاضی فائزیسا کے خلاف بھی ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت جلد ہونے والا ہے. اس کے لیے پروگرام بن رہا ہے، کوئی بنا نہیں رہا. یہ ادھر کے لوگ جو ملک سے پیار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کو گرنا چاہیے جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ صرف ایک قاضی پائیزیسا کو بچائیں گے، یہ خود بھی نہیں بچیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ بہت بڑا انہوں نے قوم کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا ہے. اور اب یعنی صرف خود کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنے اولاد کو محفوظ بنانے کے لیے کہ کل ہم پہ ہاتھ نہ پڑے، تو اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ ایک آدمی 2023 میں پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا اور وہ کرپٹ بھی ہوگا، اور کرپشن کے علاوہ اس کی اپنے افواج سے دشمنی بھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو میں روز کہتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بڑے بڑے الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو دن رات اس پہ بات کرتے ہیں. بلکہ یہاں ویسٹرن سوسائٹی میں تو روز یہی بات ہوتی ہے اس کیس کے متعلق. ان کو بہت عجیب لگ رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے، یہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ کیا یہ خود کو جسٹ کہلانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہوا ہے. دیکھیں یہ کوئی بہت بڑی بدماشی بن چکی ہے وکلاء کی. اب سپریم کورٹ بار کا جو پریزیڈنٹ ہے لطیف آفریدی، اس کے بیٹے نے قتل کیا ایک جج کا، اور اس کے بچے یعنی 3 بچوں کو قتل کیا، اس کی بیوی کو قتل کیا، اس کو قتل کیا موٹر وے پر. ابھی 20-25 دن پہلے کی بات ہے، مہینہ پہلے کی بات ہے. اب جب وہ گیا ادھر پشاور ہائی کورٹ میں تو اپنے ساتھ جتے لے کر گیا وکلاء کی. اور پھر جو ادھر کا چیف جسٹس جو جج تھا اس نے کہا کہ اس تاریخ کو میں فیصلہ کروں گا، اب نہیں کروں گا اس دن، لیکن یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا تو ان کو خود سمجھنا چاہیے ان ججوں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جو لوئر جوڈیشری ہے جیسے سیشن کورٹ تک، ان کے یہ لوگ تو ججز جب ان کی بات نہیں یہ وکلاء کی نہیں مانتے تو جا کے یہ تو موجود ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے عام میڈیا پر موجود ہے کہ جج کا انہوں نے پتلون اتارنے کی کوشش کی ہے. یعنی اس سے زیادہ اور بے عزتی عدلیہ کی کیا ہوگی؟ یہ خود اپنا عزت بنائے، عوام ان کو سر اور آنکھوں پہ بٹھا دیں گے. لیکن جب یہ سسٹم ہوگا تو ایسا تو ہوگا پھر. تو یہ اگر کہ دنیا میں کسی کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ججوں کے ساتھ عدالت میں ایسی بھی ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر شرم کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے آفتاب اقبال کا، اینکر آفتاب اقبال. اس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس کی طرف سے؟ شریف خاندان کا ایک لاڈلا ہے، اس کا ایک چیک تھا 1,25,00,000 کا جو اس نے ادا کی ہے اس کے اور اس کے بھائی نے. انہوں نے جا کے وہ ہائی کورٹ میں اس پر کیس کر دیا ہے کیونکہ آفتاب اقبال نرم گوشہ رکھتا ہے عمران خان کے لیے. تو یہ ایسے ہوتا ہے اس ملک میں. یعنی بظاہر تو حکومت عمران خان کی ہے لیکن نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں. بس یہی کچھ تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا آج. گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.